السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 219۔ اب مدینہ منورہ آ گئے، لیکن بڑے اہم مسئلے سامنے آئے۔ سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ آیا کہ مکہ والوں نے مدینہ والوں کو خط لکھا، عبداللہ ابن ابی بن سلول کو خط لکھا، اور جتنے بھی مدینہ کے یہود تھے یا جو بھی مشرکین تھے یا جو بھی مسلمان تھے، سب کو خط لکھا۔ اور مکہ والوں نے یہ کہا کہ ابھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو، تم نے کیوں پناہ دی مدینہ میں؟ ہم آ کر تمہاری ایک ایک اینٹ کو ختم کریں گے، ایک ایک کو ماریں گے۔ یہ مکہ والوں نے دادا گیری کرنی شروع کی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما قدم المدینہ بسحر اللیل، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو راتیں جاگ کر گزارتے تھے۔ کیوں؟ کیا آپ کو بہت ٹینشن یہ ہے کہ مکہ والے جائیں، یہ بالکل ابھی بھی پیچھے پڑے ہوئے خطوط لکھ رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، بلکہ مکہ والے مدینہ کے بارڈر میں آ کر بھی غارت گیری کر کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ اس قسم کے قصے ہونے لگے۔ دوسرا، آپ کو یہ فکر کہ یہ مہاجرین میرے ساتھ آئے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی در ہے، نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ بھئی میرا تو گھر تو بن گیا، بھئی میری بیوی بھی آ گئی، چلو عائشہ بھی آ گئی، سب ہو گیا، لیکن یہ مہاجرین کا اتنا بڑا جتھا مکہ سے لے کر میں مدینہ آیا ہوں، تو ان کا گھر کا کیا، ان کے کاروبار کا کیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے گھر میں سارے کے سارے انصار کو جمع کیا اور مہاجرین کو جمع کیا، اور مہاجرین کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ہم ابھی بہت حالات میں ہیں۔ ایک تو ایک مکہ والے مسلسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں مدینہ والوں کو کہ ان کو نکالو، تو آپ کو فکر رہتا تھا کہیں کوئی جتھا آ کر ہمیں نکالنے کی فکر نہ کرے مدینہ سے۔ دوسرا یہ کہ مہاجرین کو میں اتنا لے کر آیا ہوں تو بھائی ان کا خیال رکھو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بھی مہاجرین کا خیال رکھو گے تم؟ انہوں نے کہا حضرت آپ جو حکم فرمائیں۔ تو آپ نے مواخات کرا دی، بھائی چارہ، ایک مہاجری ایک انصاری، ایک مہاجری ایک انصاری، ایک مہاجری ایک انصاری، یعنی ایسا آپ نے بنا دیا۔ یہ کہا کہ بھی یہ مہاجری ہے تم انصاری ہو، تو اس طریقے سے تم جو ہے اپنے ساتھ زندگی گزارو، اپنے گھر میں رکھو ان کو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر تھے، تو حضرت خارجہ ابن زید جو ہے یہ انصاری تھے، یہ دونوں کے بھائی چارے کا کرا دیا۔ حضرت عمر فاروق یہ مہاجر، حضرت عثمان بن مالک یہ انصاری، یہ آپس میں ہو گئے۔ عثمان غنی یہ مہاجر، اوس بن ثابت یہ انصاری، ابو عبیدہ یہ مہاجر، حضرت سعد بن معاذ یہ انصاری، عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر، سعد بن ربیع یہ انصاری، طلحہ بن عبید اللہ یہ مہاجر، اور کعب بن مالک یہ انصاری، سعید ابن زید ابن عمرو نفیل رضی اللہ عنہ یہ مہاجری، ابی ابن کعب یہ انصاری، زبیر ابن عوام یہ مہاجری، سلامہ ابن سلامہ یہ جو انصاری، مصعب ابن عمیر یہ مہاجری، ابو ایوب خالد ابن زید الانصاری یہ انصاری، عمار ابن یاسر یہ مہاجری، اور حضرت حذیفہ یہ انصاری۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی کہ بھی اپنے گھر میں رکھو۔ چنانچہ انصار نے اتنا دل بڑا رکھا کہ انصار نے کہا مہاجروں سے کہ بھائی دیکھو یہ میرا مکان ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ بلکہ کئی قصے ایسے بھی ہوئے کہ میری 2 بیویاں ہیں، انصاری نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، اور میری 2 بیویوں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور وہ عدت گزار لے، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔
اس قسم کے لیکن واقعات پیش آئے، لیکن انصاری بھی انصاری تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، اسی لیے میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ربی. تو عبد الرحمن ابن عوف تو مہاجری تھے، سعد ابن ربی جو ہے یہ انصاری تھے. تو سعد ابن ربی کی 2 بیویاں تھیں. انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں، عبد الرحمن ابن عوف کہ آپ جو ہے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لیں، آپ شادی کر لیں. تو آج عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، آپ کو دونوں بیویاں مبارک. تو کہا اچھا میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. فرمایا کہ نہیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں. ایک جملہ کہا، دلنی علی السوق، مجھے تو صرف آپ بازار کا راستہ بتا دو بس، اور کہاں ملتی ہے کون سی چیز یہ بتا دو. چنانچہ وہ انصاری نے بنو قینقاع بتا دیا، وہاں سے گھی اور پنیر خریدا عبد الرحمن ابن عوف نے، اور عبد الرحمن ابن عوف نے بس اس کو بیچتے رہے اور کروڑ پتی بن گئے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر، اسی طریقے سے حضرت عمر، سب اپنا کاروبار کرتے رہے. یہ نہیں کہ حضور نے کہا تو سب لے لیا. باقی تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.